فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ فون کی گھنٹی نے میرے خیالات کو درہم برہم کر دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے وہی اجنبی آواز آ رہی تھی جو اب میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ سونیا کو اغوا کر لیا گیا ہے مسٹر نارمن شیلوف۔ غالباً تم سوچ رہے ہوگے کہ اسے ہم نے اغوا کیا ہے، اب تم اپنی صفائی پیش کرو گے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ حرکت کی ہوتی تو صفائی پیش کرنے کے بجائے اسے کارنامے کے طور پر پیش کرتے، مگر ہم ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ سونیا سے ہمارا کیا جھگڑا؟ تو کیا تم نے مجھ سے اظہار ہمدردی کے لیے فون کیا ہے؟ میں جھنجھلا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ تم ہمارے لیے پہلے سے زیادہ پراسرار ہوتے جا رہے ہو۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ تم عدنان عباسی کی مدد لے کر عراق سے نکل جانا چاہتے ہو، لیکن واقعات کا تجزیہ کرنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ عدنان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے اس کی خاصی مرمت کی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بات درست ہو یا نہ ہو، تمہیں ان سب باتوں سے مطلب کیا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ تم کسی اور کے ہاتھوں مارے جاؤ۔ تم ہمارے شکار ہو، لیکن معلوم نہیں کیوں تم عدنان عباسی جیسے خطرناک آدمی سے الجھ گئے۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں تو اسے معصوم اور بے ضرر سمجھ رہا تھا۔ تم اسے معصوم تو ہرگز نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمہیں اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوگا، ورنہ تم اس سے دور ہی رہتے۔ عراق میں کسی کی مجال نہیں کہ اس کے منہ لگ سکے۔ بڑے بڑے غنڈے اس کے ملازم ہیں، سرکاری اہلکار تک اس سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ کسی کام میں ہاتھ ڈال لینے کے بعد اسے پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر پیچھے ہٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے ایک طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اگر تم کسی اور کے ہاتھوں مارے گئے تو ہمیں افسوس ہوگا۔ تم عقل کے اندھے معلوم ہوتے ہو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اس وقت کمانڈنٹ پوزیشن میں ہوں؟ نہیں، ہم عقل کے اندھے نہیں ہیں۔ سونیا کو عدنان عباسی نے اغوا کرایا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح تم میری توجہ اپنی جانب سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو۔ واقعی ہم بڑے گدھے ہیں۔ سونیا کو اغوا کر کے تمہیں بلیک میل کرنے کے بجائے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ تم بڑا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہو، مجھے دوسری طرف الجھا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر میں ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تم مجھے کبھی غافل نہیں پاؤ گے۔ تمہارے یہاں سے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد سونیا کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس نے میری باتوں کا نوٹس لیے بغیر کہا، اور اغوا کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عدنان عباسی کی طرف سے تمہاری نگرانی پر مامور تھے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو عدنان عباسی پر تباہ آزمائی کرو، حقیقت کا علم تمہیں خود ہو جائے گا۔ میں فون بند کر کے عدنان عباسی کی طرف مڑا۔ میں اس پہلو پر غور کر رہا تھا کہ سونیا کو عدنان نے ہی اغوا کرایا ہوگا۔ یقین سے کچھ کہنا مشکل تھا، تاہم میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ بات بالکل ہی خارج از امکان نہیں ہے۔ عدنان مجھے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کر دینے کا خواہاں تھا۔ اس نے مجھے بات چیت کرنے کے لیے ہوٹل بلایا اور اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ میرے پیچھے سونیا کو اغوا کر لیں۔ اس کے علم میں تو یہی تھا کہ سونیا میری بیوی ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر میں اس کے لیے کام کرنے پر تیار نہ ہوا تو وہ اس طرح مجھے بلیک میل کر لے گا۔ عدنان جیسے شخص سے کچھ بعید نہیں تھا۔ سونیا کہاں ہے عدنان؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور وہ حیرت سے پلکیں جھپکانے لگا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اس نے کہا، میں تو 10 بجے سے اب تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم کچھ بتا سکتے ہو تو بتا دو، ورنہ مجھے خود معلوم کرنا پڑے گا اور تمہارے لیے وہ کوئی اچھی صورت نہیں ہوگی۔ میں تم سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ تم میرے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے۔ عدنان نے بے بسی سے کہا، ہاں یہ شعبہ تو تم نے سنبھال رکھا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم سب کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہو اور کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کسی سے بلا معاوضہ کام نہیں لیا۔ تقریر مت کرو عدنان، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں تمہاری پارسائی کے کچھ رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ تم میری طرف سے بدگمان ہو گئے ہو، اس لیے مجھ پر یقین نہیں کر رہے ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں برا آدمی ہوں، مگر سونیا والے کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسے اغوا کیا گیا ہے؟ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔
میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے یقین تو تھا کہ سونیا کو اغوا ہی کیا گیا ہے، مگر میرے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا۔ اگر سونیا کے اغوا کا ذمہ دار عدنان تھا تو میں اسے منٹوں میں اگلوا سکتا تھا، مگر میں اپنے سر کوئی الزام لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ امکان تو بہرحال موجود تھا کہ سونیا کے اغوا میں عدنان کا ہاتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے عدنان، میں نے ایک فیصلے پر پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری بات پر یقین کیے لیتا ہوں، لیکن اگر بعد میں تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو میں جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے گورنے لگا۔ تم مجھے ہر سزا کے لیے تیار پاؤ گے، عدنان نے بڑے خلوص سے کہا، اور ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی سچ کہہ رہا ہو، مگر میں نے اس تاثر کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ سلومی کہاں رہتی ہے؟ اچانک میں نے اس سے سوال کیا اور وہ گڑبڑا گیا۔ سلومی کے ایڈریس سے لا علمی ظاہر کرنا اس کے لیے محال تھا، اس لیے اسے اعتراف کرنا ہی پڑا، اور اس سے سلومی کا ایڈریس پوچھ کر ذہن نشین کرنے کے بعد میں نے اسے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں سلومی کے فلیٹ کی کال بیل دبا رہا تھا۔ کال بیل کے جواب میں دروازہ خود سلومی نے ہی کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پہلے تو حیرت کے تاثرات نظر آئے، لیکن بڑی تیزی سے معدوم ہو گئے، اور آنکھوں میں پھیلی ہوئی حیرت کی جگہ اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی دل فریب مسکراہٹ نے لے لی۔ اوہو، علی حماد صاحب تشریف لائے ہیں، اس نے بڑی ادا سے کہا۔ زہ نصیب، تشریف لائیے۔ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں شاید ناوقت آ گیا، میں نے فلیٹ میں قدم رکھتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ شاید آپ سوتے سے اٹھی ہیں؟ ارے نہیں، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے مسکرائی اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ بیٹھو، اس نے کہا، میں بس اٹھنے ہی والی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہے ہم راتوں کو جاگتے ہیں تو دن میں ہی نیند پوری کرنا پڑتی ہے۔ اسے قطعی احساس نہیں تھا کہ وہ فقط ایک باریک سا لبادہ پہنے ہوئے ہے، بلکہ وہ تو اپنے جسمانی خطوط اور بھی نمایاں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، سلومی نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ یہ چھوٹا سا فلیٹ تمہارے لائق تو نہیں ہے، لیکن تم نے یہاں آ کر اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ قدر مکان کی نہیں ہوتی، مکین کی ہوتی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور اگر مکین حسین بھی ہو تو قدم خود بخود ہی اٹھ جاتے ہیں۔ شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا۔ وہ صوفے پر میرے برابر ہی بیٹھتے ہوئے بے باکی سے مسکرا کر بولی، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ تم پر سونیا کا جادو پوری طرح چل گیا ہے۔ جادو تو تمہاری شخصیت میں ہے، میں نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ معلوم نہیں تم میری پذیرائی کرو گی بھی کہ نہیں، پھر یہاں آنے کی جرت کیسی کی؟ وہ شوخی سے مسکرا کر بولی، جرت کہاں، بس ایک عالم بے اختیاری میں قدم تمہارے فلیٹ کی طرف اٹھ گئے۔ یقین نہیں آتا، اس نے بے اعتباری سے مجھے دیکھا۔ تم ایسے لگتے تو نہیں ہو، کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ جسے بھی سچ بولتا ہوں جھوٹ سمجھتا ہے، اور جسے جھوٹ بولتا ہوں وہ فوراً یقین کر لیتا ہے، گویا تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ وہ ہنسی اور ہنستے ہنستے مجھ پر گر پڑی۔ کون نہیں بولتا، میں نے بے ساختہ کہا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر آہستہ سے خود سے علیحدہ کیا۔ کل رات تک تو تم سونیا کے سب سے بڑے طرفدار بنے ہوئے تھے، سلومی نے کہا۔ اس وقت تو تم بھی مجھے یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں عدنان کی وجہ سے مجبور تھی، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی موجودگی میں میں کسی اور پر نگاہ اتفاق ڈالوں۔ میرا خیال بھی یہی تھا، میں نے کہا، جس کی تصدیق اس وقت تمہارے رویے نے بھی کر دی۔ ابھی تو توثیق بھی ہوگی، پہلے میں ذرا نہا کر آ جاؤں، تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ نہانے چلی گئی اور اس دوران میں نے اس کے پورے فلیٹ کا جائزہ لے ڈالا۔ 3 کمروں کے اس مختصر سے فلیٹ میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، علاوہ اس کے کہ فلیٹ میں موجود ہر چیز قیمتی تھی۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ دوسروں کی عنایات تھی۔ خواب گاہ میں دیواروں پر اریاں و نیم اریاں تصاویر آویزاں تھی۔ جلدی پورے فلیٹ کا جائزہ لے کر میں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ سلومی نے بھی نہا کر نکلنے میں دیر نہیں لگائی، اس نے سر پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے زیادہ دیر تو نہیں لگائی، اس نے کہا، تمہیں انتظار کرانا اچھا تو نہیں لگا، لیکن تم آئے ہی ایسے وقت جب کہ تم میری کوئی خاطر تواضع بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی۔ میں تمہیں ایسے اسرار و رموز سے آشنا کراؤں گی کہ تم سونیا کو بالکل فراموش کر دو گے، اس نے کہا۔ یہ جو اس وقت تمہیں انتظار کرنا پڑا ہے، اس کا مداوع ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے تم ایسے جہانوں کی سیر کراتی ہو کہ آدمی خود سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول کر تمہارا ہی ہو رہتا ہے۔ بات تو درست ہے، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ سلومی نے حیران ہو کر کہا۔ عدنان عباسی کی حالت دیکھ کر میں نے کہا، وہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، حالانکہ رات تم نے خود دیکھا تھا وہ مجھے بولنے تک نہیں دے رہا تھا۔ سلومی نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا، اس سے میری بات ہو چکی ہے، سارے معاملات طے پا گئے ہیں، میں سیدھا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔
ओह, वो मुझे गौर से देखने लगी। कोई उलझन तो नहीं पेश आई? नहीं, उलझन भला क्यों पेश आती? वो बहुत अच्छी कीमत लगाना जानता है। तुम ठीक कह रहे हो, वो वाकई अच्छी कीमत लगाता है, मगर रात तुम्हारे तेवर बता रहे थे कि तुम किसी भी कीमत पर उसके लिए काम नहीं करोगे। मैंने कहा ना, वो कीमत लगाना जानता है। जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे बताया कि उसने सोनिया को अगवा करा लिया है। क्या? स्लोमी ने हैरत से मुझे देखा। ये बात उसने तुम्हें खुद बताई है? मैंने तस्दीक भी कर ली। तो ठीक कह रहा है, सोनिया वाकई अगवा हो चुकी है। मेरे पास कोई मुतबादल नहीं बचा। अब मुझे अदनान के लिए काम करना ही पड़ेगा। अदनान बहुत अच्छा बास है। वो बासलाहियत लोगों की कदर करना जानता है। उसके लिए हंसी खुशी काम करो तो बेहतर है। मैंने उसे कहा था कि वो सोनिया को रिहा कर दे, मैं फिर भी उसके लिए काम करूंगा, मगर उसने कहा कि तुम्हारी इजाजत के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? स्लोमी ने कहा। उसके माथे पर सलवटें पड़ गई थी। तुम्हारा ही तो ताल्लुक है। अदनान कह रहा था कि सोनिया को तुम्हारी फरमाइश पर अगवा कराया गया है और तुम्हारे ही कहने पर उसे रिहा किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो पेट का इस कदर हल्का साबित होगा। स्लोमी गुराई और मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। उसने कितनी आसानी से एतराफ कर लिया था। मैंने से कहा था कि रात तो तुम मेरे सामने स्लोमी को झिड़क रहे थे, फिर उसके कहने पर सोनिया को कैसे अगवा कर लिया? तो जानती हो उसने क्या जवाब दिया? कहने लगा कि वो तो मैं तुम्हें शीशे में उतारने के लिए अदाकारी कर रहा था। बाद में मैंने स्लोमी से वादा कर लिया था कि सोनिया को जरूर अगवा कराऊंगा, और अब ये अलग बात है कि मैं उसके अगवा को अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने बिल्कुल ठीक कहा। स्लोमी तन कर बोली, सोनिया ने मेरी तौहीन की थी, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो वाकई सजा की मुस्तहिक है। उसे तुम जैसी शानदार खातून की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं था। तुम ये बात क्यों कह रहे हो? स्लोमी ने मुझे मशकूक नजरों से देखा। तुम तो उससे शादी कर चुके हो। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। अरे वो तो मैंने अदनान को गोली दी थी। मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं आया था। स्लोमी के चेहरे पर मेरी तरदीद से सुकून के आसार नजर आए। ये यकीन करने वाली बात थी ही नहीं। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, उसमें रखा ही क्या है कि मैं उससे शादी करता? कोई मेरा दिमाग खराब थोड़ी है। लेकिन मुझे अदनान से ये तवक्को नहीं थी कि वो तुम्हें हर बात से आगाह कर देगा। मैं सोफे से उठा और आगे बढ़कर उसे अपनी आगोश में ले लिया। क्या तुम वाकई मुझे बेखबर रखना चाहती हो? नहीं, वो वारफदगी के साथ मुझसे लिपट गई। मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तुम्हें कैसे बेखबर रख सकती हूँ? फिर मैंने उसकी गीली कमर पर हाथ फेरते हुए सरगोशी की। तुम इतनी बरहम क्यों हो रही हो? अदनान बहुत मतलब परस्त है। उसने एक जान दो कालिब होने की कोशिश की। मुझे उस पर गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं मतलब परस्त नहीं हूँ। मैंने उसे खुद से मजीद करीब कर लिया। मुझ पर तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? नहीं। वो मेरे चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली, लेकिन तुम बहुत जल्दबाज हो। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। ओह माफ करना। मैंने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, मगर वो अब भी मेरी आगोश में थी। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। मैंने भी अभी लंच नहीं किया है। मैं भी अब क्या नाश्ता करूंगी? तुम्हारे साथ ही किसी अच्छे से होटल में खाना खा लूंगी। क्या इस हुलिये में चलोगी? मैंने उसके बारीक शबे ख्वाबी के लिबादे की तरफ इशारा किया, जो उसने नहाने के बाद दोबारा पहन लिया था। तुम्हारी मौजूदगी में तो मुझे ये भी गिरां गुजर रहा है। वो बेहयाई से मुस्कुराई। गिरां तो मुझे भी गुजर रहा है, लेकिन अभी हमें बाहर जाना है। वहाँ तो एक हजूम होगा। जी तो चाहता है कि जब तक तुम्हारे साथ रहूं, इससे ज्यादा जिस्म पर कोई लिबास ना हो। उसने पहले किसी बेहयाई से कहा, लेकिन मजबूरी है। उसे किसी बात में कोई बात नहीं था, और क्यों होता? उसके पेशे में तो बेझिझक होना ही लाजमी तस्वुर होता है। हिजाब तो इस पेशे के करीब से भी नहीं गुजरता। लिबास तब्दील करने के मामले में भी उसने उसी रिवायती बेहिजाबी का मुजाहरा किया। मसलतन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैंने स्लोमी के साथ एक उम्दा से होटल में लंच किया। वो बहुत सरशार दिखाई दे रही थी, यूं जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सल्तनत फतह कर ली हो। क्या इरादा है? खाने से फारिग होने के बाद मैंने स्लोमी से पूछा। मैंने तो खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया है, उसने खुमार आलूदा आवाज में कहा। लिहाजा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? अपनी फतूहात में इजाफा करने का इरादा है? तुम मेरा साथ दे सकोगी? वो बड़ी आसूदगी से मुस्कुराई। कौन जानता है कि किसकी फतूहात में इजाफा होगा? मैं जानता हूँ, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। बस ये नहीं मालूम कि ये मुहिम कहाँ सर की जाएगी। जहाँ तुम कहो, उसने कहा। उसके लहजे में मुकम्मल खुदस्पुर्दगी की कैफियत मौजूद थी। मैं तो तुम्हें जहन्नुम में भी ले जा सकता हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे साथ जहन्नुम में जाना भी मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं होगा, स्लोमी ने मखमूर लहजे में कहा। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और बिल अदा करके उसके साथ बाहर आ गया।
اس نے یہ معلوم کرنے کی ذرا بھی زحمت نہیں کی تھی کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ مجھ سے تقریباً چپک کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا تھا۔ میرا رخ اپنی عارضی قیام گاہ کی طرف تھا۔ تم نے سونیا کو کیا سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ اچانک میں نے کہا اور اس نے چونک کر اپنا سر میرے شانے پر سے ہٹا لیا۔ کیا ضروری تھا کہ تم اس موقع پر اس کا تذکرہ کر کے سارا مذاق کرکرا کر دو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم تو ناراض ہو گئی، میں نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ حالانکہ تم نے ناراض نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بہت مغرور اور خود سر ہے، اس کی وجہ سے بہت سے گاہک میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تم بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کا پتہ صاف کرا دو، تمہاری راہ ہموار ہو جائے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ کسی کی جان لیے بغیر کام چل رہا ہو تو خون اپنی گردن پر لینے سے کیا فائدہ؟ بات تو تم درست کہہ رہی ہو، لیکن اگر تم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر تمہارا کاروبار متاثر ہوگا۔ میں اسے ایسے ہی کیوں چھوڑ دوں گی؟ سلومی نے برا مان کر کہا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے، میں اس کا چہرہ بگاڑ کر اسے چھوڑ دوں گی، وہ خود ہی کہیں منہ کالا کر جائے گی۔ میں سناٹے میں آ گیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر شفاق ہوگی۔ کتنے سکون سے اس نے سونیا کا چہرہ بگاڑنے کا تذکرہ کیا تھا۔ تم بہت ذہین ہو، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے تعریفی لہجے میں کہا۔ تم نے واقعی بہت عمدہ ترکیب سوچی ہے۔ عمدہ ترکیب ہے نا؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ خواہ کسی کو مارنے سے کیا فائدہ؟ اس کا چہرہ تباہ ہو جائے گا تو میری راہ کا کانٹا خود ہی نکل جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر میرے شانوں پر سر ٹکا دیا۔ میں ہونٹ بیچے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ جو لوگ میرے جانی دشمن بنے ہوئے تھے ان کی فراہم کردہ اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ سونیا کو واقعی عدنان نے ہی اغوا کرایا تھا۔ باقی ماندہ تجزیہ کر کے صحیح نتیجہ میں نے ہی اخذ کیا تھا، لیکن اگر انہوں نے مجھے یہ اطلاع فراہم نہ کی ہوتی تو میں انہیں ہی سونیا کے اغوا کا ذمہ دار تصور کرتا رہتا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر عقب نما آئینے میں اس کار کو دیکھا جس میں 4 افراد سوار تھے۔ یہ وہی نامعلوم لوگ تھے جو گزشتہ 36 گھنٹوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک عملاً مجھ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چکر میں ہیں اور مجھ پر کس زاویے سے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ عدنان کے چکر میں الجھ جانے کی وجہ سے مجھے بھی اتنا موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں ان پر پوری توجہ صرف کر پاتا، لیکن اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا اس کا فیصلہ میں نے ابھی نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ تو وقت آنے پر ہی کیا جا سکتا تھا۔ سلومی کی توجہ راستوں کی طرف نہیں تھی، اگر ہوتی تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا ٹھکانہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ آرتھر اور ٹارمنڈو کو ہلاک کرنے والے بھی میری اس پناہ گاہ کو دیکھ چکے تھے۔ اب اگر سلومی بھی اس کے راستوں سے واقف ہو جاتی تو میرا کیا بگڑ جاتا؟ اسے تو ویسے بھی میرے آتاب کا نشانہ بننا تھا۔ بنگلے پر پہنچنے کے بعد بھی سلومی اسی کیفیت کا شکار رہی۔ اس نے بس سرسری انداز میں بنگلے کی تعریف کی تھی، ورنہ در حقیقت تو وہ میرے قرب سے مدہوش تھی۔ اس کی مدہوشی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میری اور اس کی عمر میں واضح فرق تھا، جبکہ کاروبار کے دوران اس کا واسطہ ہمیشہ اپنی عمر سے بہت زیادہ کے لوگوں پر پڑا کرتا تھا۔ اب وہ بھی کم عمر نہیں رہی تھی۔ ایسے میں اچانک مجھے اپنی ذات میں دلچسپی لیتے دیکھ کر وہ گردو پیش سے بیگانہ ہو گئی تھی تو یہ کوئی ایسی حیران کن بات نہیں تھی۔ پھر وہ گزشتہ رات میری جرأت کا مظاہرہ بھی دیکھ چکی تھی۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ فوری طور پر اسے عدنان کے روبرو لے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ وہی ڈرائنگ روم تھا جہاں میں نے پہلی بار وہ گمنام کال وصول کی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ آئی کو 1 اور او کو 0 قرار دیے جانے کی مثال یاد کر کے مجھے اچانک ہی ہنسی آ گئی۔ کیا بات ہے؟ سلومی نے میری گردن میں بائیں ڈال کر تقریباً جولتے ہوئے کہا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ خوش ہو رہا ہوں، میں نے اس سے اپنی گردن چھڑاتے ہوئے کہا۔ مگر تم میرے گلے کا ہار کیوں بن رہی ہو؟ میں تو تمہاری جیت بننا چاہتی ہوں۔ اس نے قربان ہو جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں تمہیں کسی ایسی ٹرافی سے کم تو نہیں سمجھتا جو کسی بڑے مقابلے میں اول آنے پر ملی ہو، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ مجھ پر لد گئی۔ یہ ایک نشست والا صوفہ ہے۔ میں نے اسے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تم ادھر دوسرے صوفے پر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ کبھی ٹرافی قرار دیتے ہو اور کبھی جان چھڑانے کی کوشش شروع کر دیتے ہو۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ اس لیے تو میں نے میڈل کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ کون تمہیں گلے سے لٹکائے پھرتا؟ اپنی تمام تر اہانت کے باوجود وہ ہنس پڑی، یوں جیسے میں نے اس کی تعریف کی ہو۔ تم بہت بہادر ہو، وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے بغیر بولی۔ عدنان مجھ سے تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا۔